محمد روحی فداک اللہ 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 محمد روحی فداک اللہ اللہ۔ درس کا جو ہے پریکٹیکلی ہم آغاز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے ہم جو طریقہ کار کے مطابق استغفار کے ذریعے سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، تو آئیے مل کر سب ساتھ مل کر کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کلی من کل ذنب ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کلی من کل ذنب ذنب واتوب الیہ، واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کلی من کل ذنب ذنب واتوب الیہ۔ واتوب الیہ۔ اللہم اللہم صل علی صل علی سیدنا سیدنا ومولانا مولانا محمد محمد وعلی آلہ وعلى آلہ وصحبہ وصحبہ افضل أفضل صلواتک صلواتك وعدد وعدد معلوماتک معلوماتك وبارک وبارك وسلم۔ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ معبود ہے موجود حقیقی وہ ہے، مشہود حقیقی وہ ہے، مقصود حقیقی وہ معبود حقیقی وہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، انت الہادی انت الحق، رنگ باطل اس سے فق، قلب مبطل سن کر شق، قلب مسلم کی رونق۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لیس کمثلہ شیء لیس لہ کفوا احد، اس سے بن ہے وہ نہیں بن، ابصر اسمع دیکھ اور سن۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ اللہ الہ رب واحد، فرد و واحد وہ تر و صمد، جس کا والد ہے نہ ولد، ذات و صفات میں بے حد و عد۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ منعم حق و سمیع و بصیر، باقی باری بر و خبیر، جامع مانے زار و کبیر، رافع نافع حی و قدیر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔
والی ولی متعالی حکیم وہاب و رزاق و علیم مالک یوم الدین و جحیم مالک ملک و خلد و نعیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. وہ ہے عزیز و مجیب و شکور، وہ ہے بدیع و قریب و صبور، وہ ہے متین و حسیب و غفور، وہ ہے معین و رقیب و ضرور. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہفتے واری جمعے کی ہماری جو نشست ہوتی ہے درس تصوف کی، اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے جو کلمات نقشبندیہ یعنی نقشبندی ٹیچنگز کی جو تعلیمات ہے اس کے حوالے سے آپ اور ہماری گفتگو ہوگی. معزز سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں کلمات کی طرف آؤں، ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ. شقیق بلخی بڑے ہی بزرگان دین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کا ایک مرتبہ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کا گزر جو ہے حضرت ابراہیم ادھم علیہ الرحمہ کے پاس سے ہوا. آپ حضرت ابراہیم ادھم علیہ الرحمہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے، حضرت ابراہیم ادھم نے حضرت شقیق بلخی کو پوچھا کہ آپ نے توکل اور زہد کا یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے کہ بھئی آپ اس قدر توکل کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، زہد کے ساتھ رہا کرتے ہیں. تو حضرت شقیق بلخی علیہ الرحمہ نے فرمایا، میں تجارت کے لیے بازار جا رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چڑیا ہے جس کے پر کٹ چکے ہیں، جو اڑ نہیں سکتی، پر کٹے ہوئے ہیں، پڑی ہوئی ہیں. دیکھیے یہی صوفیاء کرام کی یہی تعلیمات ہے، اسی کو ہم تصوف کہتے ہیں. کوئی اس کو زہد کہے گا، کوئی توکل کے نام دے گا، مگر ہے حقیقتاً یہی تصوف کی بنیادیں. ہم جو مقامات عشرہ جو پڑھ کر آئے ہیں اس میں توکل بھی ہے، زہد بھی ہے، قناعت بھی ہے، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ کر آئے ہیں. تو ایک چڑیا کو دیکھا آپ نے، اس کے پنکھ ٹوٹ کر پڑی ہوئی ہے، ٹوٹ گئے ہیں اور ایک ویران جگہ پر پڑی ہوئی ہے. تو میں سوچنے لگا کہ اس ویرانے میں کون آئے گا اور آ کر اس چڑیا کو کون کھانا کھلاتا ہے، زندہ کیسا ہے، تو اڑ نہیں سکتی. تو آپ فرماتے، شقیق بلخی علیہ الرحمہ فرماتے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی دوران ایک دوسری چڑیا آتی ہے، اپنی چونچ میں دانے رکھ کر لاتی ہے اور یہ جو چڑیا ہے جس کے پنکھ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے منہ میں ڈال کر چلی جاتی ہے، ڈالتی ہے اور چلی جاتی ہے. اس منظر کو دیکھ کر جو ہے اس سے میں عبرت حاصل ہوا اور واپس آ کر جو ہے توکل، قناعت، یعنی کہنے لگے کہ بھئی میں ایسا بن گیا کہ بھئی اگر کوئی چیز میرے پاس سے سب کچھ چلے جائے تب بھی میں مطمئن رہتا ہوں، کیونکہ توکل یہی ہے. یعنی آدمی اگر اپنے مقام پر بھی پڑا ہوا ہے تو توکل کا اس قدر اس کے اندر اطمینان ہونی چاہیے کہ اسے یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ اس تک وہ چیز پہنچا دے گا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم ادھم علیہ الرحمہ، دیکھیے ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. نظر جس کی جیسی ہے نا، اللہ والوں کا کمال یہ ہوتا ہے. حضرت شقیق بلخی علیہ الرحمہ ایک منظر دیکھ رہے ہیں. ایک منظر کیا؟ توکل، قناعت اور اللہ کی ذات پر توکل کرنا. تو حضرت ابراہیم ادھم علیہ الرحمہ، دوسرے وہ تو مربی ہے، وہ بزرگ، بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت ابراہیم ادھم. وہ فرمانے لگے، اے شقیق تم نے چڑیا بننا پسند کیوں نہیں کیا؟ یعنی ایک تو چڑیا نیچے گری ہوئی تھی، ایک چڑیا باہر سے آئی اور آ کر اس کو کھانا کھلایا، دانا کھلایا. تم چاہتے ہیں کہ نیچے والی چڑیا جو ہے تم نے پسند کی، تم یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ میں اوپر والی چڑیا بنوں. ایک چڑیا ہے نیچے پڑی ہوئی ہے، جس کو اڑنا نہیں آتا، جس کے پر کٹے ہوئے ہیں، وہ نیچے پڑی ہوئی ہے. بولے آپ نے تو نیچے والی چڑیا بننا پسند کیا، اوپر والی بن جاتے.
یعنی کہ اس طرح کہ آپ ان سے آپ نیچے والی چڑیا سے افضل ہو جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے، معنی حدیث پاک میں، مفہوم حدیث پاک ہے۔ تو بولے نیچے والا ہاتھ، نیچے والا جو ہے، نیچے والی چڑیا آپ بنیں، اس سے بہتر تھا کہ آپ اوپر والی بن جاتے۔ یعنی ہر معاملے میں اعلیٰ درجے کا انتخاب کرنا یہ تصوف ہے، یہی اصل زہد و قناعت، یہی اصل زہد ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا کمال ہے۔ حضرت شقیق بلقی نے حضرت ابراہیم ادھم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پر ہاتھ ملا کر کہا کہ آج سے آپ میرے شیخ۔ شقیق بلقی نے ابراہیم ادھم علیہ الرحمہ کو، آپ اندازہ کریے، حالانکہ چیز ایک ہی ہے، دیکھنے کا نظریہ دونوں کا منفرد اور مختلف ہے۔ پہلے والے نے دیکھا شقیق بلقی، وہ بھی اپنے پائے کے بزرگ، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ بھئی چڑیا اگر بے خود بھی پڑی ہوئی ہے تو اس کی جو روزی ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اس تک پہنچ جائے گا۔ آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے، یہ تو ایک منظر ہے، مگر اوپر والا دوسرا منظر کیا ہے کہ اوپر والی جو چڑیا ہے وہ کھانا کھلا رہی ہے، کھانا دے رہی ہے، خود اپنا بھی پیٹ بھر رہی ہے، دوسروں کی بھی مدد کر رہی ہے۔ تو بولے اللہ کے نزدیک نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ افضل ہے۔ تو جو ہے اعلیٰ ترین شے کو اختیار کرنا یہ اصل تصوف ہے۔ تصوف، اب آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں، شریعت ہے، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر فرائض، واجبات، سنت موقدہ پڑھ لیں، شریعت کہتی ہے کافی ہے۔ اگر آپ نوافل کو، مستحبات کو، یا پھر جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کو اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، یہ تصوف کا تقاضا ہوتا ہے۔ پھر اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم پڑھنے لگا، یعنی غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور کیسا، ہمارے طرح نہیں کہ ایک رات میں قرآن ختم کریں، 3 دن میں قرآن ختم کر لیے، 10 دن میں قرآن ختم کرے۔ فرماتے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا بھی قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی، لکھنے میں مجھے 20 سال لگے، 20 سال تک کتاب لکھتا رہا۔ اس کے بعد کیا کیا کہ اس کی نوک و پرک کو برابر کرنے لگا، یہ کہا کہ یہ ایسا آنا، یہ ایسا آنا، اس میں نے اپنے 20 سال صرف کیے یا 8 سال صرف کیے، میں نے اس کی کریکشن کرنے میں، اس کو سدھارنے میں اور اچھا کرنے میں۔ جب وہ وقت گزر گیا تو پھر میں نے اس کو دیکھا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، پھر وہ اس کے اندر میں نے 8 یا 20 سال صرف کیے۔ اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ آپ جو ہے اسی کام میں صرف کرے، سارا کچھ لکھ دیا۔ اب قریب تھا کہ میں جو ہے اس کو شائع کرواتا، پرنٹ کرواتا، لوگوں کے درمیان عام کرتا۔ یکایک میری نظر قرآن کریم پر پڑی، غیب سے آواز، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے جنید، کیا اللہ کا کلام کافی نہیں ہے؟ میں نے جیسا ہی دیکھا، جو میں نے تصوف پر اتنی ضخیم کتاب لکھی ہے، یہ لے جا کر دجلہ کے اندر ڈال دیا، کہا کہ رب کا کلام ہوتے ہوئے اب جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، پڑھنے والوں نے ایسا پڑھا، حضرت شقیق بلقی علیہ رحمہ ہی کا قول ہے، آپ 20 سال تک قرآن کریم پڑھتے رہے، ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کریم پڑھا، اور فرماتے ہیں پورا غور و فکر کرتے ہوئے جب میں نے اس منزل پر پڑھا کہ قرآن کریم کی پورا لب لباب، دنیا اور آخرت کا فرق صرف 2 جملوں میں ہے۔ پوری قرآن کریم 2 جملوں میں آ کر کے ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، یعنی وہ کیا کہ جو مال دیا گیا وہ دنیاوی زندگی میں کام آنے والا فائدہ نہیں ہے۔ جو دنیا میں آپ کمائیں گے مال و دولت، وہ دنیا کی حد تک رہ جائے گا، دنیا کے علاوہ آپ کو وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں مال ہے، اگر اچھی جگہ خرچ ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں برے راستوں میں گیا تو جو ہے آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اور دوسری چیز، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، یعنی اللہ کے پاس آپ جو بھیج دیے، اللہ کے پاس آپ جو نیکی کر لیے، وہی آپ کے آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ یعنی 2 جملوں میں فرمایا، پورے قرآن کریم کا دنیا اور آخرت کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے، دنیاوی کاموں کے لیے میں نے جو دنیا کمائی ہے وہ کام آنے والی آخرت میں نہیں ہے، اور جو اللہ کے پاس آپ نے بھیج دیا وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور فرماتے ہیں توکل جو ہے 4 قسم کا ہوتا ہے، توکل علی المال، توکل علی النفس، توکل علی الناس، توکل علی اللہ۔ 4 توکل ہے، توکل علی المال، توکل علی النفس، توکل علی الناس، توکل علی اللہ۔ پہلا فرماتے ہیں کہ توکل علی المال کیا ہے، یعنی مال پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کہو کہ جب تک یہ مال میرے پاس رہے گا
مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ توکل علی المال ہے. آپ کا بھروسہ مال پر ہے. جب تک مال ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے، نہ باپ کی ضرورت، نہ ماں کی، نہ دوست کی. نعوذ باللہ ایسا بھی چلے جاتا کہ بھئی اللہ کی بھی نعوذ باللہ بعض ایسے بھی رہتے ہیں مال پر توکل کرتے ہوئے. اب فرمایا توکل علی النفس کیا ہے، یعنی اپنے نفس پر توکل کا مطلب یہ ہے انسان پورے کا پورا اپنے اوپر بھروسہ کرے. ہاں میں آئی ایم ایبل آف ٹو ڈو دس دیٹ، میں کیپیبل ہوں، میں ہر چیز سے میں اپنے آپ پر بھروسہ، اوور کانفیڈنس جو ہو جاتے ہیں آدمی، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں، میں کر لیتا ہوں، کیا ہے کون سا بڑا مسئلہ ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اگر اس میں قدرت اور اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوگی تو کرے گا، نہیں تو کہاں سے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیتیں ہوگی مگر اللہ تعالیٰ اس وقت کے لیے آپ کی صلاحیتوں کو سلب کر لے تو کیا کر لو گے آپ. تو توکل علی النفس یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ہی کامل بھروسہ کرے. تیسری چیز ہے توکل علی الناس، یعنی لوگوں پر توکل بھروسہ کرنا. یعنی بھائی میرے فلاں سے تعلقات ہے، میرا دوست ہے، فلاں انہیں ہے، یہ کام آ جائے گا، وہ کام آ جائے گا. یہ توکل علی الناس ہے. چوتھا ہوتا ہے اصل کمال توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ. نہ مجھے اپنے مال پر بھروسہ ہے، نہ مجھے اپنی جان پر بھروسہ ہے، نہ اپنے دوست و احباب لوگوں پر بھروسہ ہے. بھروسہ ہے تو خالص اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. کھلائے گا تو وہی کھلائے گا، پلائے گا تو وہی پلائے گا. ساری دنیاوی وسائل اپنی جگہ مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. وہ سیکھا کیسے جاتا ہے بھروسہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے. حضرت سیدنا جبریل امین آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے ابراہیم کوئی مدد چاہیے کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، میرا رب میری حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین مددگار ہے، وہی میرا مولا ہے، وہی مددگار ہے. فرمایا کہ ایک تفسیر مظہری میں حضرت ابراہیم علیہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم میں اسی رب کے پاس سے آیا ہوں. بولے میرے رب کو میرا حال پتا ہے نا، وہی بچانا چاہتا ہے تو بچائے گا، نہیں مجھے جلنے کے لیے چھوڑنا ہے تو وہ جلنے کے لیے چھوڑے گا، مجھے اس کے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ. انسان کے پاس مال ہو، پیسہ ہو، طاقت ہو، ایبیلٹی ہو، سب کچھ ہے، پاور ہے، سورسز ہے، اپنے اثر و رسوخ ہے، تعلقات ہے، سب رکھے، اس کے باوجود بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرے، یہ اصل ہوتا ہے توکل علی اللہ. تو توکل علی الناس کام آنے والا، توکل علی المال نہ کام آئے گا، توکل علی النفس کام آئے گا، نہ توکل علی اللہ کا توکل علی الناس کام آئے گا، بلکہ کام آئے گا تو توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا. آپ جو میں نے ابھی پہلے آپ کو چڑیا کا جو واقعہ سنایا اس میں آپ دیکھے ہیں کہ حضرت کا جو ہے یہاں تک ہو گیا تھا کہ وسیلے کو بھی نہیں مانتے تھے. حضرت شقیق بلخی، حضرت ابراہیم ادم نے ان کو سکھایا وہ یہی تھا، وسیلے کو بھی نہیں مانتے تھے. بولے وسیلے کی توکل اس قدر جو ہوتا اللہ تعالیٰ کرتا، وسیلے کو ہی نہیں مانتا. مگر جب حضرت ابراہیم ادم کی تربیت میں آئے تو فرمایا نہیں نہیں وسیلے کا قائل ہوں، مگر وسیلہ بھی ہے تو خدا کی ذات کی طرف سے. یہ ہے معزز سامعین کرام، جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کامل رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے والذین جاہدوا فینا، جب بندہ ہمارے راستے میں جو کوشش کرتا ہے لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کو اس کے لیے راستے اس کے کھول دیا کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ توکل علی اللہ بنتا کیسے ہے تو یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے عقیدے کو مضبوط کرنے سے بنتا ہے. اس کی آپ کو میں مثال دوں. آپ میں شادی میں جاتے ہیں، میں خود بھی جاتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے، آپ بھی مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، وہ لوگ بھی جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بھائی آپ دولہا یا دلہن کے بازو بیٹھ ٹھہر کر کے فوٹو لے رہے ہیں، آپ کو کیمرہ مین بولتا ہے بھائی تھوڑا سیدھا ٹھہر جائیں. آپ کیسے ٹھہرتے ہیں؟ اسٹریٹ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہل نہیں رہے ہیں، بالکل پوسٹر صحیح ہے، چہرہ بھی صحیح آنا چاہیے، کوئی زیادہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک دم اچھے طریقے سے ڈیسنسی مینٹین کرتے ہوئے. کیا ایک دنیاوی کیمرہ آپ کی فوٹو لے رہا ہے تو اس قدر آپ کے اندر کانسنٹریشن آ گیا ہے، کیا ہے کہ بھئی کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی آپ کی انداز بدل جاتا، آپ کا پوسٹر بدل جاتا. آپ جو ہے ہو سکتا ہے کہ عام وقت تھوڑا ہنس بول کر بات کر رہے ہوں گے، آپ شادی میں کھانے کے دستر پر ہے تو آپ کے ہاتھ کا نوالا رک جاتا کہ بھئی کوئی بری تصویر نہ آ جائے میرے کھاتے. ہوتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے. میں ایک نیچرل جو
ہمارے اندر پائی جانے والی بات ہے وہ کہ عرض کر رہا ہوں، نوالا لیتے لیتے رک جاتے ہیں کہ کہیں بھائی فوٹو خراب نہ آ جائے، یعنی کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ دنیاوی کیمرے، دنیاوی جو نظر ہے اس کے بارے میں اتنے محتاط ہے. آپ بھی مانتے، ہم بھی مانتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے اندر وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیسی ہونی چاہیے کیفیت؟ دنیا اللہ کا بنایا ہوا انسان کا بنایا ہوا کیمرہ جب وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو آپ بالکل اسٹیچو بن جاتے ہیں، بس پوز دیتے ہوئے آرام کے ساتھ ٹھہر جاتے ہیں. آپ کے پیٹ میں جانے والا نوالا ہاتھ میں رک جاتا ہے، پلیٹ میں ہاتھ رک جاتا ہے پورے انہماک کے ساتھ. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک پریکٹیکل مثال جو ہماری آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے. مگر ہر کوئی مانتا اور جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر اس کے باوجود جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں تو ہمارا پھر اللہ کی ذات پر توکل کہاں چلا جاتا ہے؟ ہم گناہ کر رہے ہیں تب ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم جب کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں تو ہمارا خیال نہیں جاتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کسی کو گالی گلوچ کر رہے ہیں تب ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. معزز سامعین کرام، جب یہ ہمارا تصور، کیا اللہ ہر جگہ ہے، وہ کہیں بھی رہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا علم پھیلا ہوا ہے، اس کی وسعتیں علم پھیلی ہوئی ہے، اور وہ ہمیں ہر چیز کو، یہاں تک کہ ہمارے قلب میں ہونے والے خیالات، گزرنے والے وسوسوں کو پر بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے. جب یہ ہمارا تصور مضبوط ہو جائے گا تو یاد رکھیے پھر بندہ یہ جو عام مسلمان کی لائن سے نکل کر مومن بنے گا. اگر وہ مومن کے درجے میں ہے تو پھر وہاں سے متقین کے درجے میں گزرے گا، متقین کے زمرے میں ہے تو وہاں سے آگے بڑھ کر پھر صالحین کے زمرے میں جائے گا، وہاں سے پھر اولیاء، ابدال، اقطاب، وہ منازل ہی الگ ہے، وہ مرحلے ہی الگ ہے، وہ لمحات ہی الگ ہے. تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور کو ہمارے اندر پیدا کریں. جب یہ پیدا ہوگا، یہ جتنا مضبوط ہوگا نا، آپ اتنا اللہ سے زیادہ قریب ہوں گے. آپ سوچئے، آپ خود سوچئے. اب پیر قدرت اللہ شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان بابا حضرت کے استاد گرامی تھے. آپ فرمایا کرتے، میاں ہمارا اللہ سے تعلق کتنا کمزور ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک املی کا اگر میں نام لوں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. میرے منہ میں آیا پانی. املی کا نام لوں تو میرے منہ میں پانی آتا ہے، حالانکہ وہ چولہے میں، گھر میں، چولہے میں، ڈبے کے اندر رکھی ہوئی ہوگی، اور شاید مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون سے ڈبے میں املی ہے. املی کا نام لو تو منہ میں پانی آتا ہے، اور اللہ کا نام لو تو طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آپ ہمارا اور آپ کا تعلق دیکھیں اللہ کے ساتھ. جب تعلق مضبوط ہوگا تو پھر اللہ کے قرب میں ہم پہنچیں گے. ہمیں چاہیے اپنا اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں. اللہ عز و جل کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، ہم اتنا اللہ کے قرب میں پہنچیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچیں گے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی. آئیے ہم گزشتہ درس میں جو 3 ہمارے جو کلمات نقشبندیہ تھے وہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی تھی. پہلا تھا ہوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن. یہ 3 کلمات تھے جو ہم گزشتہ کلاس میں اور گزشتہ درس میں سیکھے تھے. ہوش در دم اور نظر بر قدم، اور تیسرا تھا سفر در وطن. اب آئیے چوتھے کی طرف ہم جو بڑھتے ہیں وہ ہے خلوت در انجمن. بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصوف کی بنیاد ہے. یہ خلوت در انجمن، انجمن میں بھی رہے، انجمن میں رہتے ہوئے تنہائی میں رہے. یعنی کوئی انجمن میں ہے، اگر کوئی آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑی گیدرنگ میں ہے، اس میں رہتے ہوئے بھی بندہ اپنے آپ کو تنہا رکھے. خلوت، تنہا. در انجمن، انجمن کے اندر، یعنی ایک مجلس میں آپ ہے، بڑی گیدرنگ میں ہے، اس بڑی گیدرنگ میں آپ اپنے آپ کو ایسا رکھیں جیسا کہ آپ تنہا ہے. یعنی اللہ کی یاد میں اس قدر مستغرق ہو کہ خلوت اختیار کرے، ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہو اور باطن میں اللہ کے ساتھ رہا کرے، اور انہی کے دھیان میں مستغرق رہے. اللہ کا فیض کسی وقت بھی اچانک آ سکتا ہے. پہ اللہ تعالیٰ فیض بھیجنا چاہ رہا ہے، آپ کا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک دنیاوی مثال آج کل کے حساب سے، کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے کوئی پیر ہے، میرے استاد ہے یا میرے بڑے ہے، وہ مجھے کال کر رہے ہیں، اور میں جو ہے کسی اور کو فون لگا کر بیٹھا ہوا ہوں.
وہ مجھ کو کال کر رہے ہیں، میں کہیں اور کال لگا کر بیٹھا ہوا ہوں. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ تعالیٰ کا فیض آنا چاہتا ہے، آ رہا ہے، مگر ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ہمارا دل بھی کہیں اور ہے، ذہن بھی کہیں اور ہے. فیض کیسے ملے گا؟ تو اسی لیے فرماتے ہیں خلوت در انجمن. آپ انجمن میں بھی ہو تو ایسے ہو بس یار کی مرضی کے تابع، یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا، ترک مطلب کر کے دیکھ. بے ارادہ مرنے والے با ارادہ مر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ. سبحان اللہ. موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ. سبحان اللہ. موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پہ مرنے والے، ہم زندگی پہ مرنے والے لوگ ہیں. زندگی میں مر کے دیکھ. جس وقت ہم اپنی زندگی میں مر جائیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت زندگی کیا ہے. تو جب ہم یہ منزل پر پہنچیں گے کہ کیا پتہ کہ اللہ کا فیض کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اللہ کا فیض آنا چاہ رہا ہے، ہمارے اوپر ٹھہرا ہوا ہے اور ہمارا دھیان کہیں اور بٹا ہوا ہے، ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں، کدھر کی کہیں اور لگے ہوئے ہیں، دنیا کی نیرنگیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کا فیض ہمارے انتظار میں ہے. یعنی جب دل بھی متوجہ الی اللہ ہے رہے، اسی لیے کسی مجلس میں یا کسی تنہائی میں جہاں کہیں بھی ملاقات کے وقت بھی اللہ سے غافل نہ رہے. یک چشم زدن غافل ازاں شاب نباشی، شاید کے نگاہ کند آگاہ نباشی. یعنی ایک مرتبہ کے پلک جھپکنے تک بھی اللہ سے غافل نہ رہا کرو. ایک لمحے کے پلک جھپکنے تک اللہ سے غافل نہ رہو. کیا پتہ وہ تیری طرف دیکھیں اور تو غافل رہے، وہ تیری طرف نظر کرم فرما رہا ہے اور تو کہیں اور رہے. بولے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ رہو. بازار میں جائے تو ہو سکتا ہے کہ اپنا کام ہاتھ لگا ہوا رہے، کام میں رہے، اور آپ جو ہے دل جو ہے یار کی مرضی کے آگے گزارا کرے. اسی لیے مشائخ نقشبندیہ میں یہ ہے کہ چلہ کشی نہیں کروائی جاتی. چلہ کشی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھر کے لوگوں سے کٹ کر یاد الہی میں وقت گزارنا. نقشبندیت میں کہا جاتا ہے کہ تم چلہ کشی میں جو کر رہے ہو نا، یاد الہی تم اپنی مجلس اور انجمن میں رہتے ہوئے کرنا، یہ کمال ہے. چلہ کشی کی بجائے خلوت در انجمن پر ہمارے پاس توجہ دی جاتی ہے، ترجیح دی جاتی ہے. یعنی سالک اپنے ظاہری حالات کو ایسی تیار کرے کہ عام لوگ، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ خلوت در انجمن، انجمن میں رہتے ہوئے، ایک معنی انجمن میں رہتے ہوئے، مجلس میں رہتے ہوئے آپ تنہا ہیں. کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر آپ کے حال کو سمجھ لے، آپ کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ نہ عالموں کے جیسا لباس ہے، نہ صوفیہ کی طرح صوف ہے، کچھ نہیں. لوگ دیکھے تو عام نظر آئے مگر اس کا دل یار کے ساتھ جڑا رہے، تاکہ اس میں ریاکاری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نام نہیں، نمود نہیں، کچھ نہیں، بس وہ اپنے رب کی دربار میں موجود ہے، ہر لمحہ موجود ہے وہ. تو وہ بندہ جو ہے رہتا تو زمین پر ہے لیکن وہ قلبی طور پر عرش الہی پر اللہ کی بزم میں، اللہ تعالیٰ کی بزم سے مراد شان کے مطابق ہے اس کی، تو اس کے جو محبوبین کی جو بزم ہوتی ہے اس بزم میں وہ شریک رہا کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ اندر سے ہو تو آشنا، باہر سے ہو تو بیگانہ ہو، ایسی نرالی طرز کا ملتا نہیں ہے خوبرو. حضرت محدث صدقان علیہ رحمہ یہ شعر فرمایا کرتے. اکثر بابا حضرت فرماتے کہ اندر سے ہو تو آشنا، باہر سے ہو بیگانہ تو. اندر سے ہو تو آشنا، باہر سے ہو بیگانہ تو، ایسی نرالی طرز کا ملتا نہیں ہے خوبرو. یہ طرز ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے دنیا کے کام میں کام لگے رہے، اپنے کام میں کام رہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے طریقہ نقشبندیہ میں یہی ہوا کرتا ہے کہ آدمی جو ہے تنہائی اندر سے اپنے کام، اپنا دل اللہ کی یاد میں رہے. اس کو ایک ٹرم میں یوز ہوتا ہے دست بکار دل بیار. دست یعنی ہاتھ، بکار کام میں رہے، دل بیار، اور دل جو ہے یار کے حوالے کر دے. دست بکار دل بیار. اگر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، مگر ہمارا دل اپنے قبضے میں نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری نمازیں ضائع ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، دنیاوی جاب کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، اس کا ہاتھ تو کوئی کام کرتا رہے، دل یار کو یاد کرتا رہے، تو انہیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس کو ہی حضوری کہا جاتا ہے.
حضوری اسی کو کہا جاتا ہے، حضوری اسی کو کہا جاتا ہے. جب بندے کو حضوری نصیب ہوتی ہے نا، پھر وہ اس کے مراتب شروع ہوتے ہیں. بس آپ پوچھئے مت. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ جوہر نہیں ملتا امیروں کے خزینوں میں. نہیں، یہ جوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزینوں میں. بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ملتا. یہ جو خدمت سے، صحبت سے جو نصیب ہوتا ہے، اس کا معاملہ ہی اور ہوتا ہے، اس کی عطا ہی اور ہوتی ہے. جب وہ عطا ہوتا ہے نا، تو بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ ظاہر والے لوگ وہ کمال حاصل نہیں کرتے جو باطن والوں کو عطا ہو جاتا ہے. اس کی مثال غالباً میں نے پہلے بھی دی ہے، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی. اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. آئے مدینہ پاک، ملاقات نہیں ہوئی، واپس چلے گئے. مگر قربان جائیے، حضرت مولا مشکل کشا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے. تو کہنے لگا اچھا یہ بتائیے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی بروز جو ہیں، آپ جو ابرو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھویں تھیں، وہ ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے یا انہوں نے غور نہیں کیا، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی ادب کی خاطر، ادب کے تقاضے کے تحت انہوں نے نظر بھر کے دیکھا نہیں، دیکھی نہیں، آنکھ بھر کے دیکھی نہیں ہے. یہ حال تھا ان حضرات کا. نظر بھر کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ادب سوء ادبی ہوا کرتی. میں تو مطلب وہ بول رہے ہیں آپ کہ سرکار تو سرکار ہے، ان کے غلاموں کی بات کہہ رہا ہوں. میرا بچپنا حضرت پیر خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان کو دیکھنے میں گزرا ہے. میں مطلب جو پریکٹیکلی دیکھا ہوں وہ بتا سکتا ہوں کہ آپ حضرت جب ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے تو ہم حضرت کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے، مگر جب حضرت نظر اٹھا کر کے اگر کسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے نا تو کوئی آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ جلال ہوتا، یہ اللہ کی تجلیات کا. بھئی یہ غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا مشکل کشا سے پوچھا کہ بھئی آپ نے دیکھا ہے؟ بولے ہاں. تو بولے اچھا دیکھا ہے تو یہ بتائیے کہ ابرو ملے ہوئے تھے یا الگ الگ تھے؟ دونوں سوچ میں پڑ گئے ایک دوسرے. فرمانے لگے آپ ہی بتائیے اویس قرنی، آپ خود بتائیے. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو اگر کوئی قریب سے دیکھتا تو الگ الگ تھے، دور سے دیکھتا تو ملے ہوئے تھے. پھر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے؟ انہوں نے کہا ہم نے گنا نہیں ہے کبھی. آپ نے فرمایا 17 سفید بال. حالانکہ نظر کی آنکھ سے نہیں دیکھا، آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھا. یعنی اپنے ایک تو آقا کریم رسول بھی ہیں، ساتھ میں پیر و مرشد بھی تو ہے نا حضرت اویس قرنی کے. یہ مرید خاص ہے تابعین میں اور وہ پیر کامل ہے. تو اس قدر کیا کہنا چاہیے کہ تصور شیخ میں اس قدر منہمک تھے کہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر دل کی آنکھوں سے ہر بار نظارہ کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو چھپائے رکھا. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس قرنی کے چہرے کے بنا دے گا. اویس قرنی کے چہرے والے ہوں گے سارے، یعنی 70,000 فرشتوں کے چہرے اویس قرنی کے چہرے کی طرح ہوں گے. وہ 70,000 کے جھرمٹ میں اویس قرنی جنت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ زندگی بھر چھپائے رکھا نا اپنے آپ کو، خلوت در انجمن رہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو ظاہر نہیں فرمایا. جو پہچاننے والا رہے گا وہ پہچانے گا، ورنہ باقی کے لیے وہ کون سے 70,000 میں کون ہے نہیں معلوم ہے. 70,000 ایک لوگ ہیں ایک ہی چہرے کے، اب اس میں کیا پہچانے جائیں گے؟ آپ 10 آدمی ماسک لگا لے کے گزرے ہیں تو کوئی پہچانے نہیں جاتا. تو عشق ہو تو ایسا ہو، وارفتگی ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، اور ٹوٹ کر چاہیں تو ایسا چاہیں کہ ان کا ظاہر بھی وہ بن جائیں، باطن میں بھی وہ بن جائیں. تو لہٰذا ایسا کمال اللہ تعالیٰ نے پیر کامل کے صدقے میں مرید خاص کو عطا فرمایا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلوت در انجمن، یعنی انجمن میں بھی رہے تو وہ جڑے ہوئے رہے سب کے ساتھ. یعنی عزیز تجھے اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کی خبر ہے کہ تو ہمیشہ یاد حق میں رہا کر. اس میں ایک شعر کے معنی میں تو چوتھی چیز کیا ہو گئی؟ خلوت در انجمن. پہلا ہم نے پڑھا تھا ہوش در دم، نظر بر قدم اور سفر در وطن. اب آئیے چوتھی چیز ہے خلوت در انجمن. انجمن میں رہے، مجلس میں بھی رہے، یاد مولا میں اپنا دل مشغول رہے، ہاتھ کام میں لگا رہے، 10 بکار
دل بیار، ہاتھ کام میں لگا رہے، پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پکوان کر رہے ہیں، آپ جو کرتے کریں، دل میں اللہ اللہ کی صدا چلتی رہے، دل اللہ کو یاد کرتا رہے۔ جب وہ اللہ کی یاد کا عادی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ہماری روح بھی چلی جائے، اس کی جو روٹین، جو ذکر کی جو عادت ہوتی ہے، وہ ذکر کی عادت باقی رہ جائے گی۔ اب آئیے 5ویں کی طرف بڑھتے ہیں، یاد کرد۔ یاد کرد، اس سے یہ مراد ہے کہ ہر حال اور ہر وقت ذکر میں اس قدر مشغول رہے کہ ہمیں مرتبہ حضوری حاصل ہو جائے، یعنی اللہ کے دربار میں ہم حاضر رہیں، ہر وقت حاضر باش رہیں، ہر وقت کہ وہ خود خواہ وہ ذکر رب زبان سے کر رہے ہو یا دل سے کر رہے ہو، ہر وقت اس کی زبان سے، قلب سے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش رکھیں۔ کیا پتہ کب پکار لے ہمیں، کس وقت بول دے اے بندے، ہم حاضر رہنا نا، ذکر کرتے رہیں گے تو وہ ذکر کی عادت میں مشغول رہیں گے، چاہے آپ زبان سے کریں، ذکر نفیس بات کریں، اللہ اللہ کا کریں، لا الہ الا اللہ کا کریں، جو ذکر کرتے کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کو بھی یاد کرد کہتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کیسے ہوگا؟ یاد کرے تو ہوگا نا، جتنا جس کو یاد کریں گے، جس سے جتنی محبت ہوگی اتنا اس کا ذکر کرو گے، جتنا جس کا ذکر کرو گے اتنا اس کے قریب ہوگے، دنیا میں جس کا جتنے قریب ہوں گے قیامت میں بھی ہم اس کے قریب ہوا کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام، یاد کرد یعنی زبان سے ہو، دل سے ہو، کسی بھی حال میں ہو، ہمیشہ ہمیشہ حق تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اس کی یاد میں رہیں۔ ایک معنی یہ ہوگا کہ یاد کرد یعنی ہر کام میں اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی رضا تلاش کریں، رضا تلاش کریں، یعنی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، پھر جو کرے ہوئے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر کرنا ہے۔ پہلے تو یہ کہ کرنے سے پہلے 3 سوچ لیں کہ بھئی یہ کرنا ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اگر حلال ہے، کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، پھر اس کے لیے پہلے والوں نے کیسے کیا، اس کو دیکھ کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ تو 5ویں چیز ہو گئی یاد کرد۔ نمبر 6 بازگشت۔ نمبر 6 بازگشت یعنی کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دوران ذکر جو ہے آدمی ایک سفر کرے، گشت لگائے۔ کیا ہے وہ گشت؟ اکثر آپ پڑھا کرتے ہیں جو حضرات نقشبندیہ کے پاس جو ہے معمول ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ذکر کے دوران جو ہے مناجات کرے، اللہ کو یاد کرے۔ کیسے؟ الہی مقصود من توئی وہ رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دے، یہ کہتا جائے۔ حضرات نقشبندیہ کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ضمن میں لا مقصود الا اللہ کا خیال رکھتے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا تو پھر فوری یاد لاتے ہیں لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، وہی مقصود ہے، وہی معبود ہے، وہی موجود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس کو چھوڑ کر سب فانی ہے، سب کسی کو ذکر فکر ہر چیز سے کوئی چیز رہے، سالک کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اپنا مقصود کسی اور چیز کو نہ بنائے۔ اسماء اور صفات میں سے کسی ایک صفت میں لاکھوں سال بھی اگر آپ سیر کر لیں گے نا تو آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، منزل ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم لا آغاز کریں لا سے، لا موجودہ الا اللہ، اے باری تعالیٰ تیوارے سے اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، لا مقصودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، یعنی میرا جو گول ہے، میرا جو ٹارگٹ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی ان سب کی لا کہہ کر آپ رہیں لا معبودہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دوران ذکر بھی کیا ہوتا ہے، اکثر ایک معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہم ذکر جب کرنے لگتے ہیں نا تو دوران ذکر جو ہے ایک چیز آ جاتی ہے، کیا کبھی کوئی اچھی نشانیاں نظر آنے لگ گئی، کوئی آپ کو کوئی کیا کہا جائے کہ کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، کوئی معاملات جو ہیں اچھی چیزوں کے نظر آنے لگ گئے، کوئی مراقبات میں اچھے خواب نظر آنے لگے، اچھے اچھے بزرگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، کبھی مدینہ پاک کی حاضری، کبھی یہ کبھی وہ، ہوتا ہے ایسے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا مطلب پورا ہو گیا، مدعا پورا ہو گیا، میں پہنچ گیا منزل پر، نہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ آپ اس کی مثال کیسی ہے، میں اس سے پہلے بھی دیا ہوں یہ مثال۔ آپ جو ہے بادشاہ کے دربار میں گئے، جانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں بادشاہ بلایا ہے آپ کو، جا رہے ہیں، جاتے جاتے جو ہے دیوار کو جھومر بڑا خوبصورت ہے دیکھتے ہوئے ٹھہر گئے، کہیں پر جو ہے آپ نیرنگیاں دیکھتے ہوئے خوش ہو کر رک جا رہے ہیں، کہیں پر آپ جو ہے اس کے
پلروں کو دیکھ کر، کبھی چھتوں کو دیکھ کر، پردوں کو دیکھ کر رک گئے، وہیں اپنی منزل ہے سمجھ کے رک گئے، تو آپ کو بولیں گے بھئی یہ نادان آدمی ہے، یہ آدمی نادان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی منزل تو بادشاہ نے جو بلایا، دنیاوی طور پر بادشاہ نے جو دعوت دی ہے اور جو بلایا ہے وہ منزل مقصود ہے. اصل یہ چبی میں ہے، راستے میں نظر آنے والے یہ اچھی اچھی چیزیں آپ کو دکھ رہی ہے، بادشاہ کے دربار کی جلووں کے اظہار ہے یہ بلا تشبیہ. ہم جو ہے اب جھاڑ پہاڑ غالباً کسی نے لگایا ہے بیک گراؤنڈ میں، تو مجھے دیکھ کر مجھے یاد آیا، اب یہ پہاڑ ہے، خوبصورت ترین دریائیں ہیں، ندیاں ہیں، دریائیں ہیں، آبشار ہے، پانی بہ رہا ہے، چاند کی چاندنی ہے، سورج کی دمک ہے، روشنی ہے، ستاروں کا چہچہانا ہے، نہ جانے کیا کیا ہے. تو آپ جب یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھ کر ہم رک جانا نہیں. ذکر کے دوران آپ کو یہ چیزیں نظر آئے گی، کبھی روشنیاں نظر آئے گی، اچھے چہرے نظر آئیں گے، اچھے خواب نظر آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ مراقبہ ذکر کرنے لگیں گے تو آپ کے کوئی مسائل حل ہونے لگیں گے. آپ کا مقصود یہ نہیں ہے، آپ کی فائنل، اٹ از ناٹ یور فائنل ڈیسٹینیشن. فائنل ڈیسٹینیشن از ٹو ریچ اللہ عز و جل. یہ ہے آپ کا فائنل ڈیسٹینیشن. اسی لیے کہتا جائے الہی مقصود من توئی، الہی اے میرے معبود، اے میرے اللہ، مقصود من توئی، میرا مقصود تو سوائے تیرے کوئی اور نہیں ہے، تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا مین گول اور میرا ٹارگٹ ہے. یعنی میرا فائنل ڈیسٹینیشن تیرے دربار تک، معرفت تک پہنچنا ہے. اور وہ اتنا آسانی سے نہیں پہنچ سکتا آدمی. اس کے لیے ایک ایک، میں نے کہا نا، اللہ کے نام اور اس کی صفات، اسماء حسنہ، ایک ایک اسم کے ایک ایک صفت میں لاکھوں سال گزر جاتے ہیں آدمی کے مراقبات میں، اس کی سیر میں. یعنی وہ لامحدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے تو اس کی صفات بھی لامحدود ہے، اس کے اسما بھی لامحدود ہے. ایک سیر میں اگر آدمی گم ہو جائے گا نا، نکل جائے گا راستہ، تو پوری زندگی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نام پر ختم ہو جائے، ایک ہی اللہ کے اسم مبارک پر اس کی زندگی پوری مکمل ہو جائے. مگر کوشش میں لگا رہے، بعض گشت لگاتے رہے، دیکھتے رہے. ایسا نہ ہو کہ مراقبے کے دوران کہیں ٹارگٹ سے دور نہ ہو جائے. بندہ کہتا ہے ایک تسبیح ہوتے ہی پڑھنا، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دے. اے اللہ، الہی مقصود من توئی، میرا مقصود تو ہے، وہ رضائے تو، تجھے راضی کرنا میرا مقصد ہے. محبت معرفت خود بھی دے، اے اللہ مجھے محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما دے. یہ ہے اصل، اس کو کہتے ہیں باز گشت. آج کا جو ہمارے سبق میں ہم کیا پڑھے؟ خلوت در انجمن، یاد کرد، اور تیسری چیز تھی باز گشت. چوتھی چیز آئے نگہداشت. نگہداشت کس کو کہتے ہیں؟ نگہداشت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی کا لفظ ہے ویسے تو. یعنی قلب کے اندر ہونے والے جو وسوسے آتے ہیں اس پر نگاہ رکھے، اور اگر ذکر کے وقت اللہ کے سوا کوئی اور خیال آ جائے، کسی اور کا تصور آ جائے، تصور شیخ کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں میں. تصور شیخ بھی کیا ہے؟ دراصل آپ یہ نہ سمجھے کہ تصور شیخ مطلب اللہ کے نعوذ باللہ ہٹا رہے ہیں، نہیں. یکسوئی کے لیے تصور شیخ رکھا جاتا ہے. تصور شیخ کے ذریعے سے بندہ بندی کے اندر یکسوئی، کنسنٹریشن پیدا ہوتا ہے. خیال ادھر ادھر، کیونکہ اللہ کے پاس تو فوری نہیں جمے گا نا. بھائی اللہ سے ہمارا رابطہ کہاں بن رہا ہے؟ کبھی کیا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری ایک جبین نیاز میں. کیا ہے، کبھی سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو ہمارا معاملہ تو ایسا ہے، ہمارا دل تو صنم آشنا ہے. کہیں دنیا کا صنم پالا ہوا ہے، کبھی دنیاوی محبتیں پالی ہوئی ہے، کبھی مال ہے، کبھی دولت ہے، کبھی آل ہے، کبھی اولاد ہے، نہ جانے کیا کیا ہے سوائے اس کے. پورا ہمارا دل جو ہے ما سوی اللہ کے بھرا ہوا ہے. اس دل سے پورا دنیا کی چیزوں کو نکالنا، لالچ کو، ہرس کو، ہوس کو، غصے کو، حسد کو، کینے کو، کپٹ کو، جب آپ یہ تھوڑی چیزیں نکالیں گے نا، تب آپ معرفت الہی کو بھر سکتے ہیں اپنے دل. آپ کا دل پہلے سے بھرا ہوا ہے، اب بھرے ہوئے میں کیا ڈالیں گے ہم؟ آپ کچھ نہیں ڈال سکتے. تو جب بھرا ہوا ہے تو تھوڑا خالی کریں، تو پھر اس کے اندر ہم جب بھریں گے کچھ تو اس کا نور پیدا ہوگا. نگہداشت یعنی آپ ذکر الہی کے وقت ما سوی اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال آ جائے، کسی اور کا تصور آ جائے تو فوراً اس تصور کو ہٹا دے اور کسی اور کے خیال کو آنے نہ دے. کوئی اور کا خیال نہ آئے. اگر آئے، آنا برا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. انسانی خیال ہے، فکر ہے، آئے گا. آنے پر آپ کیا کرنا؟ اس کو جمائے نہیں رکھنا، فوری ہٹا کر پھر لا لینا. اللہ کا خیال
آئے گا خیال دوسروں کا، ایک پریکٹیکل بات ہوگی، پریکٹیکل بات کریں گے ہم کہ خیال دوسروں کا آئے گا، اس خیال کو بدلیں گے اللہ کے خیال سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے تصور سے، اللہ کی یاد سے. تبھی جا کر کے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو مرید ہوتا ہے، جو سالک ہوتا ہے، اس پر لازم ہے کہ قطرات کو ابتدا ہی میں روک دیں، اس لیے کہ وہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو پھر نفس اس کی طرف ضرور مائل ہونے لگے گا. یعنی آپ کو خیال آیا نا، خیال آتے اس کو دور کر دیجیے. خیال کو آپ جمنے دیں گے، اس کو اور دوسرا ایک برا کام کرنے کا ارادہ ہوا، اس کے ساتھ آپ دوسرے کو ایڈ اپ کر دے رہے ہیں، نہیں اس کے ساتھ یہ بھی ہو گیا تو اچھا رہتا. ہو سکتا ہے بھائی، مثال کے طور پر جو ہے فلم دیکھنے جانا ہی، مثال دے رہا ہوں میں، تو بولے ٹھیک ہے فلم دیکھنے جانا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں لڑکے لڑکیاں کے حوالے سے، کہ بھائی بولے چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک لڑکا ہے جس کی لڑکی گرل فرینڈ ہے مثال کے طور پر، بولے کیا کریں گے، چلو فلم دیکھنے جا رہا ہوں، اس کو بھی لے کر چلا جاؤں گا. یعنی ایک برا خیال آیا، اس برے خیال کو آپ جمائیں دوسرے برے خیال کے ذریعے سے، تو اب وہ کیا ہوگا، آپ کا نفس اس کی طرف، دو میں سے کم ایک برے کی طرف جائے گا. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرماتے پہلا برا خیال آتے ہی اس کو دور کر دو، تب جا کر کے آپ کا نفس پاک رہے گا. اور وہ نفس پر ورنہ تو یہ ہوگا، اور پھر اس کا جم گیا تو وہ جم بھی جائے گا اور اس کو دور کرنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ بات یقینی ہے کہ جب اللہ کے سوا ہمارے دل میں مختلف قسم کے جو خطرات آتے ہیں اور ہم اس کو پاک نہیں کرتے، آئینے کی طرح اس وقت تک انوار و تجلیات ہمارے قلب پر منعکس نہیں ہوا کرتی. وسوسوں کی روئی کان سے نکال کر تیرے دل کے کان میں آسمانی آوازیں آئے گی. کب تک آئے گی؟ جب تک کہ جو ہمارے کان میں اگر آپ روئی رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو دوسری آوازیں کہاں سے آئے گی؟ آپ کے کان تو بند ہے. جب تک یہ روئی آپ نکال نہیں دیں گے، اندر قلب کے اندر بات پہنچ نہیں سکتی، تاکہ جو ہے اللہ کے جو اسرار ہے، اس کے جو رموز ہے، اس کی جو تجلیات ہے، وہ ہمارے دل کے اندر سما سکے. تو آج کا ہمارا گفتگو جو تھی وہ یہ تھی کہ خلوت در انجمن، انجمن میں رہتے ہوئے تنہائی کو اختیار کریں، اور یاد کرد اللہ کو یاد کریں ہمیشہ. تیسری چیز ہے نگہداشت، اپنے قلب کے اوپر جو ہے نگہداشت رکھے، نہیں بازگشت. تیسری چیز تھی بازگشت، جو ریگولر ہمارا جو آ رہا تھا 6واں کلمہ تھا بازگشت، یعنی جو ہے ذکر کے دوران یہ اپنے نفس کو یاد دلاتے رہے کہ یہ سب کا مقصد، ذکر کا مقصد لذت آ رہی، دل بیٹھ رہا نہیں بیٹھ رہا، نہیں، ذکر کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. چوتھی چیز ہے آج کے سبق کی نگہداشت. تو اب تک ہم جو ہے 7 کلمات جو ہے پڑھ چکے ہیں، اور 7 کلمات کیا ہے؟ ہوش در دم، نظر بر قدم، اور سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کر، نگہداشت، بازگشت اور نگہداشت. یہاں تک آئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے آگے کے جو بیٹھ گئے ہیں، یادداشت ہے، وقوف عددی، وقوف زمانی اور وقوف قلبی، انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اگر آپ حضرات کے کوئی اس سے متعلق کوئی سوالات ہیں تو آپ حضرات بلا جھجک سوالات پوچھ سکتے ہیں. کوئی آپ حضرات کے اگر سوالات ہیں تو اس حوالے سے آپ حضرات سوالات کر سکتے ہیں. تو بہرحال اب نیکسٹ ہمارا جو کام ہے، جو ہمارا اسائنمنٹ ہے یا ٹارگٹ ہے، کہ یہ چیزیں جو میں آپ کو یہ 7 کلمات بتایا ہوں، اس میں آپ کو کرنا زبان سے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کے اندر آپ کو اس کے لیے ٹائم بھی نہیں لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ خاص آپ کو ٹائم نکالنا ہے، نظر بر قدم رکھنے کے لیے آپ کو کوئی ٹائم نہیں نکالنا ہے. آپ کی نظر کہیں پڑے گی، وہ کہیں کو قدم پر رکھنا ہے. خلوت در انجمن، تو خلوت در انجمن ٹھیک ہے، آپ کو کوئی زبان سے بولنا نہیں ہے، کوئی پیسے انویسٹ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. کیا ہے؟ بس اتنا ہی کرنا ہے کہ آپ کا دل مولا کی یاد میں گزرا کرے. غفلت سے کیسے بچیں؟ یہ غفلت اپوزٹ ہے یاد کا. غافل ذاکر. غافل کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی بھول جائے اس کو غافل کہتے ہیں. غفلت میں پڑ جائے، غفل یغفل، بھول جانا، آدمی غفلت میں آ جانا، بھول جانا. تو غفلت کو مٹانے کے لیے یاد کرنا پڑے گا. بندہ اللہ کے دربار سے دور ہو، فوری پھر اپنے آپ کو کھینچ کر واپس لے کر کے آ جائے.
سوال اور ایک یہ ہے کہ حضرت اگر کسی چیز کے بارے میں بار بار شک ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا؟ اچھا، کرنے کے بارے میں اگر وسوسہ آ رہا ہے، شک آ رہا ہے اور وہ حلال کام کے بارے میں ہے اور اس کے کرنے کا کہیں پر قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے اور دل میں کھٹک رہا ہے تو اس کو ترک کر دینا چاہیے. یہ اختیاری ہے، یہ اختیاری بات ہے. اگر وہ فرض، فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہے، خلاف یعنی سنت اور شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر اس کے ترک کرنے میں کوئی شرعی قواعد نہیں ہے. مگر چونکہ دل میں جو چیز بار بار کھٹک رہی ہے تو حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ اس کو ترک کر دینا زیادہ بہتر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفس کو کیسے کنٹرول کرنا؟ کوئی غلط بات کرے اس کو ریپلائی کیسے کرے بغیر؟ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر آپ کو اگر کوئی برا کہے تو آپ غصے میں آ کر جو ہے اس کو ریپلائی کرتے ہیں، مگر وہ آپ کا ریپلائی بھی سامنے والے پرسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے سامنے والے پرسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا آپ اگر مثال کے طور پر مجھے کوئی ایک میرا بچہ اگر مجھے کوئی بات کہہ دے، کوئی گالی نہیں، مثال بہت بری بات کہہ دے، کوئی جواب دے دے، تو میرا غصہ فوری آسمان پر چڑھ جائے گا. اگر اس کے برخلاف اگر میرے ٹیچر مجھے کہہ دے کوئی بات، بھری کلاس میں ہوتا ہے، آپ حضرات ہیں کلاس میں جاتے ہیں کرتے ہیں، تو کلاس میں جو ہے آپ کو کوئی ٹیچر آپ کے کوئی بات بری کہہ دیں، لیکچرر آپ کے کوئی کہہ دیں، ٹھیک ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے بٹ یو آر ناٹ ریسپونڈنگ دیم، آپ ان کو ریپلائی نہیں دے رہے ہیں، آپ ان کا غصے کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ آپ نہیں چاہتے کہ اپنے غصے کا ان کے سامنے اظہار کریں. کیا پتا کہ بھائی آپ کے انٹرنلز میں وہ فیل کر دیں، آپ ہے نا بھائی، ڈر ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ان سے گھس لیں گے تو جو ہے انٹرنلز میں مجھے پیدل کر دیں گے، ایک ڈر ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو آیا غصہ، آپ کا نفس جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ ان کو ریپلائی دو، آپ اپنے غصے کا اظہار کرو، بٹ آپ اپنی بات کو کنٹرول کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ پتا ہے کہ بھئی ان کے سامنے اگر میں بولوں گا یا بولوں گی تو میرا نقصان ہوگا. یہی ہے نا، میرا باس ہے، اگر میں اس کے سامنے مجھے برا بھی لگا تو میں نہیں بولوں گا. کیوں؟ مجھے پتا ہے وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا. تو عزیز ساتھیو، اسی طرح جب بندہ یہ تصور کرے کہ کوئی آپ کو برا کہے تو آپ یہ سمجھ لو یہ مجھ سے بڑا ہے، علم میں بڑا ہو سمجھ لو، رتبے میں بڑا سمجھ لو، اللہ کے نزدیک بڑا سمجھ لو. خود بخود آپ کا مطلب بڑے کو میں کیسے جواب دوں؟ آپ کو یہ تصور آئے گا، آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں گے. بس یہی سب سے بڑا بزرگان دین کا طریقہ کار یہی تھا. وہ لوگ گالی بھی دیتے تو آپ گالی کو برداشت کرتے، آپ کو کچھ برا بھی کہا جاتا تو آپ اس کو بھی برا کیوں برداشت کرتے؟ انہوں نے نفس کو مان لیا تھا، انہوں نے سب اپنے آپ کو حقیر، سامنے والے کو عظیم بنا لیا تھا. جب یہ بن جائے نا تو بس آدمی کا بیڑا پار ہے، نفس خود بخود اس کے کنٹرول میں آ جائے گا. اور نفس جو بول رہا اس سے اپوزٹ کرنا. انہیں بول رہا گناہ کرو، آپ نیکی کرو. انہیں بول رہا چوری کرو، آپ خیرات کرو. انہیں بول رہا کہ بھئی برے کام کی طرف جاؤ، آپ اچھے کام کی طرف جائیں. خود بخود نفس اس سے ہار جائے گا. حقیقت میں نماز پڑھانا کا طریقہ بولو حضرت، اور نماز میں کانسنٹریٹ کے لیے کچھ طریقہ. دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے ہمارا 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے، اچھا اس سے ذکر پر بھی افیکٹ ہو رہا ہے جی. تو دیکھیے مسئلہ کیا ہے، نماز ہمارے دن میں 24 گھنٹے ہے ہمارے پاس ایک دن میں، اور 24 گھنٹوں کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سونے کے 8 گھنٹے نکال لیں، آپ 6-7-8 گھنٹے نکال لیں، عمومی طور پر کہہ رہا ہوں، بچ گئے 16 گھنٹے آپ کے پاس. ان 16 گھنٹوں میں جاب بھی ہے، گھر کا کام بھی ہے، آپ کا اپنا موبائل بھی ہے، آپ کا سوشل میڈیا بھی ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ہے، آپ کے گھر کے کام سب کر رہے ہیں آپ 16 گھنٹے. حالانکہ دیکھا گیا تو 24 گھنٹے ہیں، اور اس میں سے 24 گھنٹے میں سے پوری نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں بمشکل 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ ہے حقیقتاً. 5 نمازیں ایک جگہ کر لو تو 1 گھنٹہ ہے. تو 1 گھنٹے کا اثر 23 گھنٹوں پر پڑے گا یا 23 گھنٹوں کا اثر 1 گھنٹے پر پڑے گا؟ آپ خود سوچیے. تو اس کا نماز میں کنسنٹریشن لانے کا سب سے آسان طریقہ خلوت در انجمن ہے. آپ کا دل اللہ کو یاد کر رہا 16 گھنٹے، آپ کا کام میں ہاتھ ہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، دل میں اللہ، اور اس کے لیے نہ طہارت کی ضرورت ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ غسل کی،
جو حال میں کرو آپ، مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے۔ تو آپ جب ذکر یعنی خلوت در انجمن کا آپ جب پریکٹس کرتے رہیں گے نا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ اکبر بول کے ٹھہریں گے نا، تو آپ کے ذہن پر اب 23 گھنٹوں کا یا 15 گھنٹوں کا اثر 1 گھنٹے پہ نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے 15 گھنٹے دل اللہ 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 کرتا رہا ہے، اللہ 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 بول رہا تھا آپ کا ذکر، دل 15 گھنٹے۔ اب وہ 15 گھنٹوں کا جو دل اللہ اللہ بولا ہوا دل ہے، انہیں جب ایک مرتبہ جب حقیقتاً اللہ کو یاد کرنے کے لیے زبان سے ٹھہرے گا، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ٹھہرے گا۔ اب اگر ہمارے 15 گھنٹے دنیاوی کام میں گزرے، خلوت در انجمن میں نہ رہے، تو لازمی بات ہے افیکٹ ہونا ہی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ نماز کا طریقہ تو ٹھیک ہے۔ میں یوسف صاحب آپ مجھے پرسنل میسج کریے، کیونکہ فقہ کے جو کمپلیٹلی جو کلاسز ہیں انشاءاللہ العزیز نماز کے حوالے سے میں آپ کو بھیج دوں گا، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد جو ہے ایک بکلیٹ ہے جو نماز اور ضروریات دین پر رومن انگلش میں ہی لکھا ہے میں نے، وہ اس لیے لکھا ہے تاکہ جو ہے کئی حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ فری آف کاسٹ تقسیم کی جائے گی۔ اگر ہارڈ کاپی نہیں پہنچ سکی آپ کے پاس تو میں انشاءاللہ العزیز سافٹ کاپی آپ لوگ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ دیکھیے اس سے ذکر پر افیکٹ ہو رہا ہے، یقیناً ہوگا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو۔ آپ کے 15 گھنٹوں کا اثر 1 گھنٹے پر پڑنا ہے یا 1 گھنٹے کا اثر 15 گھنٹوں پر پڑنا ہے، یہ آپ غور کریں۔ تو آپ کو اب کرنا کیا ہے کہ آپ اور ایک دوسرا کام، نماز میں آپ وسوسے کم کرنا چاہ رہے ہیں تو نماز کا ترجمہ سن لیں، یاد کر لیں آپ جو پڑھ رہے ہیں۔ سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی کیا ہے، التحیات کا معنی کیا ہے۔ جب آپ معنی یاد رہیں گے نا، کم سے کم آپ کا ذہن معنوں کے اندر الجھا ہوا رہے گا، معنی سمجھنے میں رہ جائے گا، نماز کے باہر تو نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے بھی میں ہمارے انس صاحب وغیرہ کو کہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اسی پر جو ہے نماز کا جو ایک طریقہ اس پر ہے، AFIRC کے یوٹیوب پیج پر ہے، انشاءاللہ العزیز وہ مکمل طریقہ کار آپ کو ترجمے کے ساتھ، یعنی ترجمہ نماز کا ترجمہ آپ کو مکمل طور پر مل جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے ٹائم مینجمنٹ کیا ہے، اسلام سے بڑھ کر ٹائم مینجمنٹ کوئی اور مذہب نہیں سکھا سکتا۔ کیوں؟ فجر کی نماز فجر کے ٹائم پر پڑھنا ہے، ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم پر پڑھنا ہے، عصر پر، مغرب پر، عشاء پر، افطار کا ٹائم ہے۔ آپ بولیں گے نہیں بھائی مجھے بھوک نہیں ہے، میں 8 بجے کے بعد روزہ کھولوں گا، تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ نہیں بولے میرا ناشتہ کرنے کا ٹائم جو ہے 8 بجے کا ہے، میں 4 بجے رات کو اٹھ کر کیوں کھاؤں، نیند کیوں خراب کروں، میں 8 بجے اٹھ کر کھا لوں گا، ادھر 2 گھنٹے آگے بڑھا لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ ٹائم مینجمنٹ سب سے بڑا ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کے لیے ٹائم دینا ہے۔ سب سے پہلا آپ کا ٹائم مینجمنٹ اللہ کے لیے ہے۔ حق رسول پاک صلی اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا، نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ کی جتنی آئے گی اس میں آ جائے گی آپ کی۔ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، استغفار، یہ ٹائم فار اللہ ہے، ٹائم فار رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی درود شریف میں وقت گزارنا ہے۔ تیسری چیز، اپنا ٹائم اپنے آپ کے لیے دینا ہے۔ اپنے آپ کے لیے مطلب آپ کے اپنے کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، کہ کاروبار ہو، آپ کا اپنا پڑھائی ہو، اپنی آپ کی ایجوکیشن ہو، آپ کی اپنی زندگی سے ریلیٹڈ جو کام ہے، آپ کی جو فیلڈ میں ہے، آپ اس کے لیے دینا ہے۔ پھر آپ کو ٹائم دینا ہے حقوق العباد کے لیے۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، آپ کا سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے حقوق العباد میں۔ پھر اس کے بعد ہے بیوی بچوں کا حق ہے، اس کے بعد بہن بھائیوں وغیرہ کا حقوق العباد۔ تو آپ ٹائم 4 حصوں میں بانٹ لیں، اللہ کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق، اپنی ذات کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ آپ یہ 4 چیزوں میں اگر تقسیم کر لیں گے تو بیکاری خود بخود کٹ جائے گی، تو بیکار لایانی چیزیں کٹے گی، تو آپ یہ 4 چیزوں پر انشاءاللہ العزیز فوکس کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ امید کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے میں آنے تک انشاءاللہ ہمارا جو سلسلے کے حوالے سے ہم جو باتوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس پر کامزن رہیں گے۔ اور توکل کی جو خوبصورت ترین مثال، یعنی دیکھیے میں نے جو حضرت شقیق بلقی اور ابراہیم ادھم کی بات کی، دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسہ ہو۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے نا، علم بانٹیں۔ اللہ نے آپ کو تجربہ دیا، تجربہ بانٹیں۔ اللہ نے آپ کو جو چیز دی ہے وہ چیز آپ تقسیم کریں، وہ چیز تقسیم کریں، وہی آپ کے اور ہمارے لیے سب سے بہترین کام بنے گا۔
جی کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب پہلے ہی ہمارے نصیب کا جوڑا بن گیا ہے ہماری شادی کیسے ہوگی بول کر پھر کسی انسان سے محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی انسان کی طرف کوئی، اگر وہ آپ شادی کے بعد کی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر جائز ہے، وہ تو باعث ثواب ہے. اگر جو ہے شادی سے قبل ہے تو اگر وہ بطور شہوت ہے تو پھر وہ گناہ ہوگا. تو انسانی یہ ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا دل میں سب کی محبتیں بھری ہوئی ہے. دنیا کی فانی محبت ہے، ناجائز محبتیں ہیں. جب بندہ ناجائز محبت میں جائے گا تو رسوا بھی ہوگا، بدنام بھی ہوگا. جب لافانی محبت سے محبت کرے گا تو اور نام بڑھنے گا. یہ یاد رکھیں آپ. اہم بات یہ ہے، یوسف علیہ السلام کی حضرت زلیخا کی مثال لیں. حضرت زلیخا فانی محبت میں پڑھی حضرت یوسف کی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، نبی وہ تو پاک ہے، معصوم ہے. زلیخا فانی محبت میں گرفتار ہوئی. حضرت زلیخا کیا ہوا؟ بدنام ہوئی. سارے لوگ گالی گلوچ کرنے لگے، سارے لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ ایسی کیسی خاتون ہے جو ایک فانی محبت میں پڑی ہے، اتنی بڑی خاتون ہو کر گھر چھوٹا، دار چھوٹا، شوہر چھوٹا، گالی گلوچ سنی، یہاں تک کہ روڈ پر آ گئی. جب وہی محبت انہوں نے پھر اللہ کی رضا کے لیے بدلی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ بن کر کے عزت و وقار کمایا. یہ ہے فرق فانی اور لافانی محبت کا. دیکھیے کہ یقیناً جوڑے تو بنے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تلاش میں ہمیں جو ہے ادھر سے ادھر روانہ کرتا ہے. بندہ ادھر سے ادھر بھاگتا ہے. میں یہ پہلے بھی کہا ہوں کہ بھئی انسان جو ہے اگر اللہ نے مقدر میں رزق لکھا ہے تو پھر ہم باہر کیوں جاتے، باہر کا کیوں ٹرائی کرتے، ادھر کیوں جاتے. دیکھیے وہ رزق جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ پھیلا دیا ہے. تھوڑا رزق یہاں ہے، تھوڑا یہاں ہے، تھوڑا وہاں، تھوڑا وہاں. آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈھونڈ کے جہاں رزق اللہ نے رکھا ہے وہاں جا کر کے آپ رزق کو پایا کرتے ہیں. تو بہرحال کسی انسان سے محبت اگر شادی کے بعد ہو رہی ہو تو یہ جائز ہے، یہ حلال ہے. اور شادی سے پہلے اگر جو ہے شہوت کی وجہ سے ہو تو پھر وہ محبت ناجائز ہو جائے گی اور گناہ ہو جائے گی. تو اگر شادی کے بعد ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ نے جو جوڑا رکھا ہے تو اللہ خود محبت پیدا کرتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ محبت اور مودت دونوں درمیان میں رکھ دیا کرتا ہے. تو آئیے اپنے آج کی نشست کو ہم کفارۃ المجلس دعا کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذالک. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.